السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، میرے اسلامی بھائیوں، دوستوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، ذی الحجہ کے جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، آپ یہ بات جان چکے کہ یہ ایام بہت ہی اہم اور نیک اعمال کے اللہ رب العالمین کے یہاں محبوب ہونے کے اعتبار سے پورے سال میں سب سے افضل ہے۔ آپ نے اس دوران بہت سارے علماء اور مشائخ کے خطابات سنے، دیکھے، اور میں نے بھی ذو الحجہ اور قربانی سے متعلق کئی پروگرام پیش کیے۔ سوال جواب کی روشنی میں بھی میں آج بطور یاد دہانی 65 سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے علماء اور مشائخ کو سنا ہے، آپ اپنا ذہن جانچیے، اپنا امتحان لیجئے کہ کیا آپ ان مسائل کو جانتے ہیں، ان سوالوں کے جوابات آپ کے پاس ہیں۔ میں انشاءاللہ بعد میں پروگرام کو پھر سے شیئر کر دوں گا جو سوالوں کے جوابات میں نے دیے ہیں۔ آج میں صرف آپ کے سامنے سوالات رکھ رہا ہوں۔ ان سوالات کے باوجود اگر آپ کے پاس کچھ اور سوالات ہوں تو لکھنے کی کوشش کریں۔ پہلے سوالات سن لیں اور دیکھیں کہ کیا آپ کو ان کے جوابات معلوم ہیں یا نہیں۔ ہاں نہ کے طور پر بہت سارے جوابات میں دے دوں گا، لیکن تفصیلی جوابات علماء دے چکے ہیں، میں بھی پیش کر چکا ہوں۔ پہلا سوال ہے، ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی کیا فضیلت ہے؟ آپ جانتے ہیں؟ آپ دیکھیے، کیا آپ یہ بات جانتے ہیں؟ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی کیا فضیلت ہے؟ آپ اندازہ کیجیے، سوچئے، آپ نے علماء کو سنا ہے۔ دوسرا سوال ہے، ان 10 دنوں کی جو اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی حکمت کیا ہے؟ کیوں یہ 10 دن اتنے افضل ہیں؟ جوابات آپ تیار کیجیے۔ تیسرا سوال ہے، ابتدائی ذو الحجہ کے ان 10 دنوں میں کتنے روزے رکھے جائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے روزے رکھتے تھے؟ آپ علماء کی تقاریر سن چکے ہیں، آپ اس کے جوابات تیار کریں ذہن میں۔ چوتھا سوال ہے، عرفہ کے روزے کی کیا اہمیت ہے؟ پانچواں سوال ہے، عرفہ کے دن دعا کی کیا فضیلت ہے؟ کیا کوئی خاص فضیلت ہے عرفہ کے دن دعا کی؟ چھٹا سوال ہے، یوم النحر جس کو قربانی کا دن کہتے ہیں، 10 تاریخ، اس 10 تاریخ کی کیا خاص اہمیت ہے، کیا خاص فضیلت ہے؟ ساتواں سوال ہے، قربانی شریعت میں کسے کہتے ہیں؟ آٹھواں سوال ہے، ہم جو قربانی کرتے ہیں اس قربانی کی کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے اس قربانی کی؟ نوواں سوال، کیا قربانی کا عمل صرف حاجیوں کے ساتھ خاص ہے یا تمام لوگ اس کے مسئول ہیں؟ 10واں سوال، یہ قربانی جو مشروع ہے کیا یہ عمل واجب ہے یا مستحب؟ یعنی اگر واجب ہے تو چھوڑنے پر ہم گنہگار ہوں گے، اگر مستحب ہے تو کرنے پر اجر ہے، چھوڑنے پر گناہ نہیں۔ تو یہ عمل واجب ہے یا مستحب، آپ نے کیا سمجھا؟ 12واں سوال ہے، قربانی جو لوگ واجب نہیں کہتے ہیں
تو واجب نہ کہنے کے باوجود قربانی کی اہمیت کیا ہے؟ کیا واجب نہ ہونے کا مطلب یہ کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یا اس کی کچھ اہمیت ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کیا جانتے ہیں قربانی کی اہمیت؟ 13واں سوال، یہ سوالات جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں سے جو جواب آپ نہیں جانتے ہیں وہ سوال آپ لکھیے کہ اس کا جواب دیجیے تو میں دیتا ہوں۔ جو سوالات میں کر رہا ہوں ان سوالات میں جن کے جوابات آپ نہیں جانتے ہیں ان سوالات کو پھر سے لکھیے اور یہ کہیے کہ اس کا جواب دیجیے۔ 13واں سوال ہے، کیا قرض لے کر کے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ 14 سوال نمبر 14، ایک گھر میں ایک قربانی کافی ہے یا سب الگ الگ قربانی کریں گے؟ 16واں سوال، کیا مسافر اور پردیسی کے اوپر بھی قربانی ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرو، کیا مسافر اور پردیسی کے اوپر بھی قربانی ہے؟ 17واں سوال، کیا میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ اور اسی میں ایک سوال، کیا قربانی کا ایک حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی ہونا چاہیے، یا یہ کہ پہلی قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہونی چاہیے؟ میں نے کہا ان سوالات میں سے جو جوابات آپ نہ جانتے ہو وہ سوال پھر سے لکھیے کہ اس کا جواب میں دیتا ہوں، ورنہ میں صرف سوال پڑھتا ہوں، آپ اپنا امتحان لیجئے۔ 15واں سوال، کیا ایک آدمی ایک سے زائد قربانی کر سکتا ہے یا ایک ہی قربانی اس کو کرنی چاہیے؟ ایک آدمی ایک سے زائد قربانی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ 18 سوال نمبر 18، قربانی کرنے والا کب سے کب تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے؟ بال، ناخن یا چمڑا منع ہے تو کب سے کب تک ممنوع ہے قربانی کرنے والے کے لیے؟ سوال نمبر 19، اگر بھول کر کے کوئی آدمی بال کاٹ لے، ناخن کاٹ لے، چمڑا نکال دے تو کیا اس کے اوپر کوئی کفارہ ہے یا وہ کیا کرے؟ پھر کہیں اس کی قربانی پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا یہ کہ یہ عمل سنت ہے، پابندی کرنے میں ثواب ہے، نہ کرنے میں گناہ نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سوال نمبر 20، قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد کیا سارا کام چھوڑ چھاڑ کر فوراً ہمیں بال اور ناخن کاٹنا ہے یا بعد میں ہم موقع ملنے پر کر سکتے ہیں؟ سوال نمبر 21، کیا قربانی کا جانور ذبح کر لینے کے بعد بال اور ناخن کے ساتھ ہم داڑھی بھی مڈا سکتے ہیں؟ قربانی کا جانور ذبح ہونے کے بعد کیا آپ داڑھی بھی مڈا سکتے ہیں یا نہیں؟ جیسا کہ بہت سارے بھائی کرتے ہیں۔ سوال نمبر 23، کیا بال اور ناخن کاٹنے پر جو پابندی ہے یہ صرف قربانی کرنے والے کے لیے ہے یا گھر کے تمام لوگوں پر یہ پابندی ہے؟ شیخ محسود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی قربانی کرنا نہیں ہے ہمارے ذمہ، ہم اس کے مسئول نہیں ہیں۔ حضرت علی کی ایک روایت ہے، ضعیف ہے، وہ کرتے تھے لیکن انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول نے مجھے وصیت کی تھی، تو ان کو وصیت کی تھی، وہ کرتے تھے، ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔
सवाल नंबर 23, किन किन जानवरों की कुर्बानी दी जाएगी? हाँ, जैसे कि एक साहब ने पूछा, नीलगाय और हिरन वगैरह की भी कुर्बानी हो सकती है या कुछ खास जानवर ही कुर्बानी दी जा सकती है उनकी? और क्या भैंस की कुर्बानी जायज है या नहीं? मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूं और ये मैं समझ रहा हूं कि आप लोग इंशाल्लाह इन सारे के सारे जवाबात जानते हैं। जिन जवाबात में आपको डाउट है, शुबहा है, आप नहीं जानते, वो सवालात लिखिए। सवाल नंबर 24, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन किन जानवरों की कुर्बानी की है? सवाल नंबर 25, ऊंट गाय में कितने हिस्से हैं? बकरी में कितना हिस्सा है? या ये कि कोई हिस्सा उसमें नहीं है? यहां अगर हम परदेश में एक कमरे के 4 साथी पैसा लगा करके मिला करके एक कुर्बानी कर लें बकरी, तो यह कुर्बानी हो जाएगी या नहीं होगी? क्या समझते हैं आप? या हर आदमी को अलग करनी चाहिए? इंशाल्लाह सब जवाबात आप लोग जानते हैं। सवाल नंबर 26, क्या खसी जानवर की कुर्बानी जायज है जिसका खुशिया निकाल दिया जाता है, यह बोकड़ होना चाहिए? खसी जानवर की कुर्बानी जायज है कि नहीं? क्या समझते हैं आप? सवाल नंबर 27, मादा जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं कि नहीं? जैसे बकरा है तो बकरी कर सकते कि नहीं? ऊंट है तो ऊंटनी कर सकते कि नहीं? भेड़ा है तो भेड़ी को कर सकते हैं कि नहीं? तो मादा जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं कि नहीं? नर और मादे दोनों में अफजल कुर्बानी क्या है? अगर कर सकते हैं तो दोनों में अफजल क्या है? नर की कुर्बानी करें या मादा की? क्या अफजल है? क्या समझते हैं आप? सवाल नंबर 28, कुर्बानी के जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए? उम्र शर्त है या दाता होना शर्त है? कुर्बानी के जानवर के लिए उम्र शर्त है कि दाता होना शर्त है? आप क्या समझते हैं? क्या यही शराइत अकीके के जानवर में भी होनी चाहिए? कुर्बानी में जो शर्तें हैं, क्या वही शर्तें बच्चे के अकीके में जो जानवर लाते हैं उसके लिए भी वही शर्त है या उसके लिए कोई शर्त नहीं? क्या समझते हैं आप? सवाल नंबर 29, जानवर में कौन सी ऐसी बीमारी और ऐब है जिनकी वजह से जानवर कुर्बानी के लायक नहीं रहता? या किन किन जानवरों की कुर्बानी नहीं कर सकते? किन अयूब की वजह से जानवर की कुर्बानी हम नहीं कर सकते? क्या ऐब है वो? उसमें से कुछ ऐब हैं जिनकी वजह से बिल्कुल नहीं कर सकते, कुछ ऐब हैं जिनकी वजह से कर सकते हैं लेकिन कराहत है। क्या है वो ऐब? सवाल नंबर 30, कनकट्टा, सींग टूटा या बिल्कुल मुंडा जानवर की कुर्बानी हो सकती है कि नहीं? सवाल नंबर 31, जानवर कैसा मतलूब है? महंगा चाहिए या मोटा ताजा? क्या शरीयत चाहती है? महंगा जानवर होना चाहिए आला नस्ल का या ये कि मोटा ताजा हो जिसमें ज्यादा गोश्त है? किस जानवर की कुर्बानी अफजल है? क्या शरीयत चाहती है? सवाल नंबर 32, अगर कुर्बानी का जानवर खरीदने के बाद या कुर्बानी के लिए जानवर मुतय्यन कर देने के बाद
جانور مر جائے یا گم ہو جائے تو کیا دوسری قربانی ضروری ہے یا کافی ہے خلاص؟ سوال نمبر 33، اگر قربانی کا جانور خریدنے کے بعد، قربانی کے جانور کی تعین کے بعد مالک کی غلطی سے جانور کے اندر کوئی ایسا عیب پیدا ہوا جس کی وجہ سے قربانی اللہ کے رسول نے منع کی ہے، یا قربانی کے وقت وہ کھو گیا مالک کی غلطی سے، تو اس کے بدلے اس نے دوسری قربانی کر دی ہے، تو اب اس جانور کا کیا کرے؟ جو جانور عیبدار ہو گیا یا جو کھو گیا اور بعد میں آ جائے تو کیا کرے گا اس کو؟ سوال نمبر 34، سوال نمبر 32 کا جواب دیں۔ 32، اگر جانور مر جائے یا گم ہو جائے تو دوسرا جانور کی قربانی کرنی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، وسعت ہے، الحمدللہ بے شک دوسرا جانور لے آئیے، قربان کر دیجئے، لیکن اگر خریدنے اور تعین کے بعد وہ مر گیا، گم ہو گیا، تو اب آپ کے اوپر کچھ واجب نہیں۔ اگر آپ نے کر دیا، آپ کے پاس پیسہ ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ کوئی حرج نہیں۔ سوال نمبر 34، کیا ایک بکری قربانی اور عقیقہ دونوں میں ذبح کی جا سکتی ہے؟ یعنی قربانی ہی کے دن کسی بچی کا عقیقہ ہے، ہمیں ایک ہی بکری کام چلا لیں، قربانی اور عقیقہ دونوں میں، ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ سوال نمبر 35، قربانی کا وقت کتنے دنوں تک ہے؟ کب سے کب تک ہے؟ سوال نمبر 36، کس دن کی قربانی افضل ہے؟ 4 دن قربانی کر سکتے نا، عید کی نماز کے بعد سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی شام تک، تو ان 4 دنوں میں کس دن کی قربانی افضل اور بہتر ہے؟ سوال نمبر 37، کیا عید کی نماز سے پہلے قربانی درست ہے، جیسا کہ دیہات کے بعض لوگ کرتے ہیں جہاں عید نہیں ہوتی؟ خوب غور کر لیں، آپ جانتے ہیں کیا عید کی نماز سے پہلے قربانی درست ہے، جیسا کہ دیہات کے بعض لوگ کرتے ہیں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سوال نمبر 38، جو شخص غلطی سے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے، اسے پتہ نہیں تھا، مسئلہ علم نہیں تھا، بھول سے کر لیا، تو وہ کیا کرے؟ کیا وہ خلاص وہی جانور قربانی کے لیے کافی ہے یا اسے دوسرا جانور ذبح کرنا پڑے گا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سوال نمبر 39، کیا قربانی صرف دن میں ہی کی جائے گی یا رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ جن ایام میں ہمیں قربانی کرنی ہے، کیا قربانی صرف دن میں ہم کریں گے یا رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سوال نمبر 40، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں قربانی کرتے تھے، تو کیا عیدگاہ ہی میں ہمیں قربانی کرنی چاہیے یا ہم دوسری جگہ بھی کر سکتے ہیں؟ کیا کریں گے؟ سوال نمبر 41، ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ذبح کا طریقہ کیا ہے اور ذبح کرتے وقت ہم کیا دعا پڑھیں؟ کیا مخصوص دعا کا پڑھنا واجب ہے یا صرف
بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہم ذبح کر سکتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سوال نمبر 42، بڑے جانور یا چھوٹے جانور کو قابو میں لانے کے لیے بجلی کا جھٹکا دینے کے بعد اس کو ذبح کرنے کا کیا حکم ہے؟ جانور کو قابو میں کرنے کے لیے یا ذبح کی آسانی کے لیے بجلی کا جھٹکا دیا جاتا ہے، تو بجلی کا جھٹکا دینے کے بعد اگر وہ جانور زندہ ہے تو کیا اس کو ذبح کر سکتے ہیں؟ اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ سوال نمبر 43، ایک آدمی نے قربانی کیا اور سب گھر والوں نے مل کر کے خود کھا لیا، نہ فقیر کو کھلایا، نہ مسکین کو، نہ کسی کو، قربانی کر کے پورا گوشت خود کھا لیا۔ اب ان کی قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کھاؤ اور غریبوں اور مساکین کو کھلاؤ۔ ایک آدمی نے قربانی کر کے سارا خود کھا لیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا بڑا پریوار تھا کہ وہ دینے بھر کا نہیں تھا، وہ بات الگ ہے، لیکن ایک آدمی نے ایسے لالچ میں دوسروں کو دے سکتا تھا لیکن نہیں دیا، اس کی قربانی ہوئی کہ نہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سوال نمبر 44، اونٹ کو نہر کریں گے یا ذبح؟ اور نہر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے نہر کرتے ہیں اونٹ کو؟ سوال نمبر 45، اونٹ کو نہر کیوں کیا جاتا ہے، ذبح کیوں نہیں کیا جاتا؟ اونٹ کو نہر کیوں کیا جاتا ہے، اس کو ذبح کیوں نہیں کیا جاتا؟ سوال نمبر 46، بقرہ کے لیے نہر ہے کہ ذبح ہے؟ اس کو کیا کریں گے؟ وہ بھی بڑا جانور ہے، تو نہر کریں گے یا ذبح کریں گے؟ سوال نمبر 47، ذبح کے لیے چھری کیسے ہونی چاہیے؟ کند چھری سے ذبح کر سکتے ہیں تاکہ جانور کو بھلے تکلیف ہو، یا جانور کے آرام کا لحاظ رکھنا چاہیے؟ چھری کیسی ہونی چاہیے ذبح کے وقت؟ سوال نمبر 48، ذبح کیے جانے والے جانور کے سامنے چھری تیز کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ جس جانور کو آپ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں اس کے سامنے ہی چھری آپ تیز کریں، اس کا کیا حکم ہے؟ درست ہے کہ نہیں؟ سوال نمبر 49، ذبح کے لیے جانور کو لے جانے کے لیے اگر وہ نہیں جا رہا ہے تو کیا اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا، اس کو مارنا پیٹنا گھسیٹنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ سوال نمبر 50، قربانی کرنے والا اپنے جانور کو خود ذبح کرے یا دوسرے سے ذبح کروا سکتا ہے؟ جس آدمی کے نام کی قربانی ہو رہی ہو کیا ضروری ہے کہ وہی خود ذبح کرے یا دوسرا کوئی بھی ذبح کر سکتا ہے اس کی طرف سے؟ سوال نمبر 51، کیا عورتیں بھی جانور ذبح کر سکتی ہیں یا نہیں، صرف مرد ہی کر سکتے ہیں؟ سوال نمبر 52، کیا قربانی کے وقت قربانی کرنے والے کا نام لینا ضروری ہے یا نہیں، نیت ہی کافی ہے؟ سوال نمبر 53، اگر کوئی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان جانوروں کا گوشت نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لے گیا، اگر کوئی بھول سے اللہ کا نام لینا بھول گیا اور ذبح کر دیا تو اس جانور کا گوشت حلال ہے یا حرام؟ ایسے ہی ذبح کا طریقہ یہ ہے کہ صرف رگیں کاٹی جائیں،
منڈی کو الگ نہ کیا جائے۔ ایک آدمی نے جلد بازی میں ذبح کرتے ہوئے منڈی الگ کر دی، اب اس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سوال نمبر 54، حاملہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد پیٹ سے بچہ نکلا مرا ہوا، وہ حلال ہے کہ حرام؟ اور اگر زندہ نکلا ہے تو اس کو کیا کریں گے؟ سوال نمبر 55، کیا حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے؟ ایک تو یہ کہ کسی نے ذبح کیا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اندر حمل ہے، دوسرے یہ کہ جانور نہیں مل رہا ہے، باقاعدہ وہ حاملہ جانور خرید کر لا کر قربانی کر رہا ہے، تو کیا حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ سوال نمبر 56، قربانی کے گوشت کا مصرف کیا ہے؟ کیا کیا جائے قربانی کے گوشت کو؟ خود پورا کھا سکتا ہے یا صدقہ کرے گا؟ کچھ کھائے کچھ صدقہ کرے یا پورا ہی صدقہ کر دے؟ سوال نمبر 57، قربانی کا گوشت کیا ہم 3 دن سے زیادہ رکھ سکتے ہیں اپنے پاس ذخیرہ کر کے فریزر وغیرہ میں یا نہیں؟ قربانی کا گوشت ذخیرہ کر کے 3 دن سے زیادہ ہم رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال نمبر 58، جو قربانی غلطی سے عید کی نماز سے پہلے ہو گئی اس کا گوشت حلال ہے یا حرام؟ سوال نمبر 59، کیا غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ قربانی کا جانور ہم کسی غیر مسلم سے ذبح کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کو دعا بتا دیں کہ ایسی سے دعا پڑھ لے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے، تو کیا اس کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایسا درست ہے یا نہیں؟ سوال نمبر 60، قصاب کو جو آپ کا جانور ذبح کرنے کے لیے آیا ہے اجرت کے طور پر قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں یا نہیں، یا پیسہ ہی دینا پڑے گا؟ سوال نمبر 61، جس آدمی کو قربانی کا گوشت ادھر ادھر سے بطور صدقہ اور ہدیہ ملا ہے کیا وہ اب اس گوشت کو بیچ سکتا ہے کہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جس نے قربانی کی ہے اس کے پاس زیادہ ہے، کیا وہ کچھ گوشت کھا کر کے اور بیچ کر صدقہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جس کے پاس دوسری طرف سے بطور صدقہ اور ہدیہ قربانی کا گوشت آیا ہے کیا وہ اس گوشت کو بیچ سکتا ہے کہ نہیں؟ سوال نمبر 62، کیا قربانی کو دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں؟ مثال پر ہم سعودی عرب میں ہیں اور افریقہ یا کسی جگہ بھوکمری ہے، ہم اپنا جانور وہاں ذبح کروا سکتے ہیں تاکہ وہاں کے غربا اور مساکین کا فائدہ ہو جائے، یا لازم یہی ہے جہاں پر ہمیں وہیں کریں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اگر عیبدار ہو جائے اور اس میں مالک کی کوئی غلطی نہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر آپ نے قربانی کا جانور خریدا اور کسی نے مار دیا اس کو، اس کی آنکھ پھوٹ گئی، ایک آنکھ کانا ہو گیا، تو کیا اب اس کانا جانور کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ یا کسی نے اس کو مار دیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، لنگڑانے لگا،
قربانی کی تعین کے بعد آپ کی کوئی غلطی نہیں، اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں، یا قربانی کی جانور کی تعین کے بعد اس کو کوئی بیماری لگ گئی، بیمار ہو گیا وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، یا تعین کرنے کے بعد وہ کھا ہی نہ رہے، دبلا پتلا ہو گیا، ہڈی میں گودا ہی نہیں، تو قربانی کی جانور تعین کرنے کے بعد اگر اس میں کوئی عیب ہو گیا اور آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے تو اس جانور کی آپ قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بتلائیے، نہیں جانتے ہیں تو پوچھیے۔ سوال نمبر 64، قربانی کا جانور خریدنے کے بعد یا قربانی کا جانور متعین کرنے کے بعد کیا ہم اس جانور کو بیچ کر یا بدل کر کے دوسرا جانور لے سکتے ہیں یا نہیں؟ قربانی کے لیے جو جانور ہم نے خریدا یا متعین کیا، کیا ہم اس جانور کو بیچ کر یا بدل کر دوسرا جانور قربان کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور سوال نمبر 65، قربانی کرنے کے بعد اس کا خون، چمڑا، کچرا پاس پڑوس اور گلی سڑکوں پر پھینکنا حلال ہے کہ حرام؟ اس سے آپ گنہگار ہوں گے کہ نہیں؟ اور یہ 65 سوالات ہو گئے۔ اور پھر ایک سوال، ہم لوگ پردیس میں ہیں، گھروں پر ہم قربانی کر رہے ہیں، ہمارے پاس وسعت ہے، تو کیا ہمیں یہاں پردیس میں بھی قربانی کرنی چاہیے یا نہیں؟ ان سوالوں کے جوابات آپ اپنے آپ سے کیجئے، اور اگر نہیں جانتے ہیں تو سوال کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں ذی الحجہ کے ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی اہم دن ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ پورے سال میں کوئی ایسے دن نہیں ہیں جن میں نیک عمل کرنا اللہ کو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں سے بھی زیادہ محبوب، حتیٰ کہ رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہے۔ راتوں کے اعتبار سے رمضان کی آخری 10 راتیں، لیکن دنوں کے اعتبار سے پورے سال میں سب سے افضل یہ دن ہے ذی الحجہ کے۔ اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر اور اعمال صالحہ کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی شام تک ہم کو تکبیر کے کلمات بلند کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ راستوں میں اور بازار میں نکل جاتے تھے تکبیرات بلند کرتے ہوئے، اور لوگ بھی ان کی تکبیرات کو سن کر کے، بخاری کی حدیث ہے۔ آج یہ سنت مٹ چکی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس سنت کو زندہ کریں اور زور زور سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیرات بلند کریں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔